نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تخلیق انسانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے عبادت قرار دیا ہے، تو عبادت کا مقصد تقوی ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ قربانی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا جو ایک مشترکہ کامن مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ڈر، خوف، خشیت الہی، یعنی ایسی دلی کیفیت جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرے اور انسان کو برائی سے روکے۔ اب اگر یہ کیفیت انسان کے دل میں ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو رہا ہے اور برائی سے بچ رہا ہے، تو یقین جانیے یہ تقوی کی خوبی ہے جو حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ابھی تربیت و اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان بھلے خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے، یعنی تنہائی میں ہے یا لوگوں کے اندر ہے، پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں، خشکیوں، تریوں، جہاں کہیں پہ بھی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تو جہاں کہیں پہ بھی رہ، تیرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تقوی کا مرکز، تقوی کہاں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ وہ انسانی وجود میں یہ ایک خون کا لوتھڑا ہے کہ جسے دل کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ یہ اشارہ کر کے یہ بات کہی کہ التقوی ہا ہونا، اللہ کا ڈر یعنی تقوی جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے، یعنی تقوی کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ تو لہٰذا آئیے ہم کوشش کریں کہ اس تقوی کی جو حقیقی معرفت ہے اسے حاصل کیجیے اور اس کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ کیوں کہ اگر تخلیق انسانی کا مقصد عبادت، تو عبادت کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کے بغیر کوئی عبادت بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس تقوی کی خوبی کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں۔